پاکستان میں کفایت شعاری کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پاکستان کی عمر ہے۔ کفایت شعاری کا یہ سفر ہر حکومت کے دور میں ہی جاری رہا، لیکن حیران کن طور پر جہاں بچت کے دعوے کیے جاتے رہے، وہیں حکومتی اخراجات میں مسلسل اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ملک کے تقریباً تمام سرکاری ادارے خسارے میں چلنے لگے۔ پی آئی اے، ریلوے، واپڈا، اسٹیل ملز اور دیگر کئی ادارے کے دہائیوں سے خسارے میں چلنے کے بعد اب ان میں کچھ کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اٹھ فروری کے انتخابات کے بعد وفاقی کی سطح پر مسلم لیگ نا اور اتحادیوں کی حکومت نے بھی ایک بار پھر کفایت شعاری کے تحت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے شہباز شریف نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے۔ 7 رکنی کمیٹی کے اکثر ارکان اسی سابقہ کفایت شعاری کمیٹی میں بھی شامل تھے جس کی تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ موجودہ حکومت نے سب سے پہلے صدر، وزیر اعظم اور کابینہ نے تنخواہیں اور مراعات نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماضی کے کچھ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے وفاقی وزراء اور سرکاری افسران کے بیرون ملک دوروں سے متعلق سفری پالیسی جاری کر دی گئی ہے۔ اس کے تحت سرکاری افسران کو صرف ناگزیر وجوہات کی بنا پر سفر کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ نئی سفری ہدایات کے مطابق وفاقی وزراء، وزیر مملکت، مشیر اور معاونین کے سرکاری دورے وزیر اعظم کی منظوری سے مشروط ہوں گے۔ سفری پالیسی کی دستاویزات کے مطابق سرکاری افسران کے 5 اسٹار ہوٹل میں قیام پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ افسران کے معاون سٹاف کو ساتھ سفر میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ نئی سفری پالیسی میں ہدایت جاری کی گئی ہے کہ غیر ملکی وفود کے ساتھ ان لائن میٹنگز کو ترجیح دی جائے اور ٹیلی کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے۔ وفاقی کابینہ کے ساتھ ساتھ اسپیکر قومی اسمبلی نے حکومت پالیسی پر عمل کرتے ہوئے کفایت شعاری اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے اسپیکر ہاؤس سے 40 سے زائد ملازمین قومی اسمبلی کو واپس کر دیے ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق نے 6 سیکیورٹی کی گاڑیاں بھی واپس کرتے ہوئے رواں برس کے اسپیکر ہاؤس اور دفتر کے تمام اخراجات کی تفصیل طلب کر لی ہے۔ اس سے قبل سنہ 2022 میں بھی شہباز شریف نے وزارت عظمی کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اخراجات میں کٹوتی کے لیے کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے سالانہ 1000 ارب روپے کی بچت کے لیے کفایت شعاری کے جامع اقدامات تجویز کیے تھے، لیکن اس کمیٹی کی بیشتر تجاویز کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ تاہم حکومت نے سرکاری افسران اور کابینہ کے ارکان کو ملنے والے پیٹرول کے کوٹے میں 40% کمی کے ساتھ ساتھ سرکاری افسران اور وزراء کے غیر ضروری غیر ملکی دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے علاوہ سرکاری سطح پر گاڑیاں خریدنے پر بھی پابندی عائد کی گئی تھی۔ ان میں اسکول بسیں، ایمبولینس یا سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں شامل نہیں تھیں۔ اس کے باوجود پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی حکومت کی جانب سے نئی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی کے باوجود کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے پروٹوکول ڈیوٹی کے لیے 7,28,86,600 روپے مالیت کی 8 لگژری گاڑیاں درآمد اور خریدنے کا انکشاف ہوا۔ کابینہ ڈویژن نے گاڑیاں اپریل 2022 سے فروری 2023 کے درمیان میں خریدی تھیں۔ کئی ایک وفاقی وزراء کو قانونی طور پر 1800 cc کی کار کے بجائے لینڈ کروزر اور بلٹ پروف گاڑیاں بھی استعمال کے لیے دی گئیں۔ اس کے علاوہ کفایت شعاری کے اعلانات کے باوجود ایک برس کے دوران 25 وفاقی وزراء نے 6 کروڑ 52 لاکھ روپے غیر ملکی دوروں پر خرچ کیے۔ ان میں سب سے زیادہ 1 کروڑ سے زائد روپے عبدالقادر پٹیل نے بطور وفاقی وزیر صحت خرچ کیے۔ وفاقی وزیر سرمایہ کاری چوہدری صالح حسین پر 37 لاکھ، وزیر موسمیاتی تبدیلی شیری رحمان پر 39 لاکھ، وزیر مواصلات اسد محمود پر 18 لاکھ، نوید قمر پر 29 لاکھ، وزیر دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین پر 26 لاکھ، وزیر دفاع خواجہ
محمد آصف پر 31 لاکھ، خرم دستگیر پر 26 لاکھ، وزیر مملکت مصدق ملک پر 35 لاکھ، اسحاق ڈار پر 24 لاکھ روپے اور دیگر پر لاکھوں روپے خرچ ہوئے۔ ان میں پی ٹی آئی دور حکومت کے 2 وزراء زبیدہ جلال اور عمر ایوب بھی شامل ہیں۔ دونوں پر بالترتیب 9 لاکھ اور 15 لاکھ خرچ ہوئے۔ کفایت شعاری کے اقدامات کے تحت ہی کابینہ کی جانب سے سرکاری دفاتر و متعلقہ محکموں اور خود مختار اداروں میں دوپہر و رات کے کھانے اور ہائی ٹی پر پابندی لگانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے اپنی سیکیورٹی پر معمور گاڑیوں میں 50% کمی کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بیرون ملک سرکاری دوروں کے اخراجات بھی خود برداشت کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مارشل لا ادوار کے بعد پاکستان میں 2 سیاسی جماعتوں مسلم لیگ نا اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں، جن کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ان کی جانب سے اداروں میں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے قومی خزانے پر بوجھ پڑا اور کفایت شعاری کے تمام تر دعووں اور وعدوں کے باوجود ملک کی معاشی صورتحال ابتر ہوئی۔ سنہ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی کفایت شعاری اور بچت مہم کا اعلان کرتے ہوئے کئی بڑے اعلانات کیے۔ تاہم ان کی حکومت کے خاتمے بعد معلوم ہوا کہ پی ٹی آئی نے ملکی تاریخ میں قرضے لینے کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے اور ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر پہنچا ہوا تھا۔